بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مال خرچ کرنے کی مثال کھیتی کی مانند ہے کہ کسان مٹی میں بیج ملا آتا ہے جس سے بہت سی بالیاں پیدا ہوں اور اس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ کا قانون مشیت ہر اس قوم کے لیے جو اس پر عمل پیرا ہو ایک ایک کے 100 کر کے دیتا ہے، کیونکہ خدا کا قانون بڑی کشاد اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ اکثر علم و حقیقت پر مبنی ہے۔ سبعہ کے بنیادی معنی 7 ہیں، لیکن عمومی استعمال عربی میں متعدد یا اکثر کے مفہوم کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ تمہیں 100 بار منع کیا یا تمہیں 1000 بار سمجھایا، تو اس سے مفہوم متعین تعداد نہیں بلکہ مفہوم اس سے متعدد یا بکثرت ہوتا ہے۔ سبع سماوات کے معنی ہے متعدد یا بکثرت فضائی قرے۔ جب نظام قائم ہو جاتا ہے تو نہ کسی کو انفرادی طور پر کچھ دینے کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی انفرادی طور پر کچھ لینے کی۔ لینے اور دینے کا کام نظام خود کرتا ہے تاکہ لینے والے میں احساس کمتری پیدا نہ ہو اور دینے والے میں احساس برتری پیدا نہ ہو۔ قرآنی نظام حیات کے لیے قرآن کھیتی کی مثال پیش کرتا ہے۔ قرآن عام طور پہ قرآنی نظام کے لیے کھیتی اور کسان کی مثال دیتا ہے۔ کہا کہ جو لوگ فی سبیل اللہ سورۃ 261 یعنی اللہ کی راہ کے لیے اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں۔ اللہ کی راہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کرنا جس میں انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی آگے بڑھتی چلی جائے۔ جو لوگ اپنا مال اس عظیم مقصد کے لیے ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں ان میں کسان جیسے یقین کی ضرورت ہونا چاہیے۔ اس لیے نظام کی مثال کھیتی میں بوئے جانے والے دانے سے دی گئی ہے، جس میں دانے سے پودا بن کر کئی بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال میں تمثیلاً 100 دانے ہوتے ہیں۔ جس کسان کا فصل اگانے کا تجربہ ہے وہ تو جانتا ہے کہ جو دانے میں مٹی میں ملا آیا ہوں اس کا مجھے آخر الامر کتنا فائدہ ہوگا، لیکن ایک شخص کا تجربہ نہیں ہے اور نہ اس نے دوسروں کو کھیتی اگاتے دیکھا ہے اور اس کو کھیتی کے فوائد محض نظری طور پر سمجھائے گئے ہوں کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے تو اس کے لیے دانے کو مٹی میں ملانے کے لیے کتنے محکم یقین کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، کسان بڑی محنت سے کئی دن ہل چلا کر زمین تیار کرتا ہے، گھر میں رکھے ہوئے دانوں جن سے روٹی بنائی جا سکتی تھی کو لے کر مٹی میں ملا آتا ہے اور پھر 6 ماہ تک ہاتھ میں درانتی کھرپا لے کر ہر روز کھیتی کی نگہداشت کرتا ہے اور روز اس یقین کے ساتھ خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے کہ جب دائیے انقلاب نے کہا ہے تو ضرور ایک دن ایک ایک دانے کے 700 دانے مجھے ملیں گے۔ قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورۃ 2 آیت نمبر 4۔ جو مستقبل میں برآمد ہونے والے نتائج پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اگر کسی کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی ثمربار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا شخص راستے کی مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور درمیان ہی میں ہمت ہار کر سبز گندم کو کاٹ کر بیلوں کو چارے کے طور پر کھلا دے گا اور گندم بونے کا نتیجہ فصل اس کے گھر نہیں آئے گی۔ جو آدمی کھیتی سے ناآشنا ہے اس کے لیے یہ ایمان بالغیب ہے۔ جب کھیتی سے دانے گھر آ جاتے ہیں تو ایمان بالغیب ایمان بشہادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فصل کے گھر آنے تک 6 ماہ کسان برابر محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ درمیان میں ہمت ہار جائے تو بوئی ہوئی کھیتی بھی برباد ہو جائے گی۔ ایمان بالغیب کسان کو ہمت ہارنے نہیں دیتا،
اسے یقین ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ نمبر 2 آیت 261۔ خدا کا قانون میں بڑی کشاد ہے، جو چاہے خدا کے قانون زراعت کے مطابق محنت کر کے 700 گنا فصل گھر لے آئے۔ خدا کا قانون کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو زیادہ لینا چاہتا ہے اسے زیادہ مل جاتا ہے، اور جو قانون زراعت کے مطابق محنت نہیں کرتا اس کو یا تو کچھ ملتا ہی نہیں، ملتا بھی تو کم ملتا ہے۔ اس یقین پر، اس ایمان بالغیب پر نظام کے ابتدائی دور میں لوگ مال کی قربانی دیتے ہیں، جان کی قربانی دیتے ہیں، بہت سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اپنی جان و مال کی قربانی کا ریٹرن دیکھ نہیں پاتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن خدا کے ہاں سے جو انہیں بڑھا چڑھا کر ملتا ہے اسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کسان کا کھیتی اگانا عمل حسنہ ہے، فصل سے کسان خود بھی پیٹ بھرتا ہے، اور جو زراعت پیشہ نہیں ہیں فصل ان کے بھی کام آتی ہے۔ اعمال حسنہ کا اجر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ برے اعمال کا اجر بس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس نے برا عمل کیا۔ مثلا کسان نے ایک ناقص دانہ بویا، وہ نہ اگا تو یہ برا عمل ہے، لیکن اس برے عمل سے اس کے گھر میں رکھے دانے تو ضائع نہیں ہو جاتے۔ جب سالے دانہ بوتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ یہ ہے عام الفاظ میں نیکیوں کا بدلہ زیادہ ملتا ہے، جبکہ برائی کا بدلہ بقدر برائی اس کو قرآن نے یوں بیان کیا: من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، سورہ 28 آیت نمبر 84۔ اس نے عمل کا بدلہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ 28 آیت نمبر 84۔ برائی کا نتیجہ برائی کی مثل ہوتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ فصل نہ بونا یا ناقص بیج بونا، اور بویا بھی تو اس کے لیے محنت نہ کرنا، قرآن کے نزدیک برائی ہے۔ واللہ واسع علیم کا مفہوم، واللہ واسع علیم، سورہ 2 آیت 261 کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ خدا کے ہاں کبھی کشاد ہے اور کبھی کشاد نہیں ہے۔ واسع کے ساتھ علیم آیا ہے۔ علیم صیغہ جاریہ ہے، یعنی وہ ہمیشہ التزاماً علیم ہوتا ہے، اس لیے واسع علیم کے معنی ہو جائیں گے کہ اس کی وسعتیں اس کے علم کے مطابق ہمیشہ برقرار رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں آیا تو بخش دیا اور موٹنی ہے تو 2 گنا چھین لیا۔ نہیں، جو بھی خدا کے قانون زراعت کے مطابق محنت کرے گا اس کو ہمیشہ ہی زیادہ ملے گا۔ جو قانون زراعت کو مزید دریافت کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اور بھی زیادہ ملے گا۔ یہ ہے واللہ واسع علیم کا مفہوم۔ آیت نمبر 262۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ نظام خداوندی کے قیام کے لیے اپنی کمائی کو دوسروں کی بہبود کے لیے کھلا رکھتے ہیں، پھر وہ نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کی دلازاری کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں اور قربانیوں کا صلہ اس نظام کے قیام کی شکل میں ایسا ملتا ہے کہ نہ انہیں کسی خارجی خطرہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ داخلی افسردگی و حزن ہوتا ہے۔ آیت نمبر 263۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ احسان جتا کر دل آزاری کرنے کی بجائے نہ دیتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے دلداری یا ہمدردی کا ایک کلمہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ خدا کا نظام تمہارا محتاج نہیں، اس میں بڑی سفار ہے۔ نہیں دینا چاہتے ہو تو نہ دو، اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ صدقات و خیرات اسلامی نظام کے شروع کے یعنی عبوری دور کے احکامات ہیں۔ قرآن نے کھیتی کی مثال لا کر یہ بھی بتا دیا کہ نظام خداوندی آہستہ آہستہ بتدریج فصل کی طرح تکمیل تک پہنچے گا۔ وقت لگے گا، ہمت نہ ہارنا، جدوجہد جاری رکھنا، ایمان بالغیب پر بھروسہ رکھنا۔ نظام کی ابتدا تو ہو جاتی ہے لیکن تکمیل آخری درجے میں جا کر ہوتی ہے۔ تکمیل سے قبل دور عبوری دور ہوتا ہے،
اس میں دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انفرادی طور پر خیرات و صدقات دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ قرآن میں عبوری طور کے لیے احکامات ہیں۔ جب نظام تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو عبوری احکامات معطل ہو جاتے ہیں۔ پھر لینے کا کام بھی نظام کرتا ہے اور دینے کا کام بھی نظام کرتا ہے، تاکہ لینے والا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو اور دینے والا احساس برتری میں مبتلا نہ ہو، اور نہ ہی کسی پر کوئی احسان والی بات ہو۔ ہمارے ہاں نظام نہیں ہے، ہم کیا جانے نظام کے اندر زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جائے کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں کوئی بھوکا ننگا نہ ہو، تو مذہبی پیشوائیت جواب میں کہتی ہے کہ اگر غریب نہ رہے تو پھر خیرات دے کر ثواب کس طرح حاصل کیا جائے گا؟ یعنی تھانے دار کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں جرائم پیشہ لوگ رہیں۔ جب نظام اپنی پوری تکمیل کے ساتھ قائم ہوگا تو نحنو نرزقکم و ایاہم، سورۃ 6 آیت 151۔ نظام کہے گا کہ ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ جب یہ مرحلہ آ جائے گا تو عبوری احکام معطل ہو جائیں گے اور ہر کوئی خیرات نہیں بلکہ اپنا حق نظام سے لے گا۔ اگر نظام ڈاماڈول ہو جائے تو پھر سے عبوری احکام پر عمل شروع ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بغیر احسان کرے لوگوں کی ضروریات پوری کرو، تو اس سے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورۃ 2 آیت 274۔ تمہارے معاشرے میں ایسا نظام قائم ہو جائے گا جو تمہارے اندر سے خوف نکال دے گا اور تمہیں ہر قسم کی افسردگی سے نجات ملے گی۔ آیت نمبر 264۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے جماعت مومنین، احسان جتا کر دل آزاری کر کے اپنے صدقات کو رائے گاں مت جانے دو۔ احسان جتانا اور دل آزاری کرنا تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور قوانین خداوندی اور اخروی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، معلوم ہو کہ بڑی زرخیز زمین ہے، پھر اس پر زور کی بارش پڑے، بارش کے پانی سے چٹان پر سے مٹی بہہ جائے اور پھر بالکل سپاٹ چٹان کی چٹان رہ جائے۔ ان ریاکاروں کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو لوگ قوانین خداوندی اور اخروی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان پر فلاح و سعادت کی راہیں کشادہ نہیں کیا کرتا۔ پندار نفس کی خاطر کیے گئے تمام اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ اوپر آیات میں تو احسان دھرنے کی بات تھی یا احسان کا بدلہ احسان مانگنے کی بات تھی۔ اس آیت میں ان کا ذکر ہے جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں ہمارے نام کی دھوم مچ جائے گی۔ اگر دینے میں شہرت نہ ہونے کا امکان ہو تو ایسا شخص کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ جلسے کا سا سما ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں، گلے میں ہار پڑے، تصویریں بنے تو ایسا شخص محض اپنے نفس کی تسکین کی خاطر بڑھ چڑھ کر دیتا ہے۔ ایسا دینا خالصتاً جذباتی ہوتا ہے۔ اگر دکھاوے کا پہلو نہ ہو تو ایسے افراد کچھ نہیں دیتے۔ اس مرض سے بچنے کے لیے قرآن کریم انسان کو ذات پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے کہ بے لوث دینے سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، جس میں موت کے بعد یہ مزید ارتقائی مراحل طے کرنے ہیں۔ اگر ایمان ہے تو انسان پردے میں بھی دیتا ہے اور اندر ضرورت ظاہر بھی دیتا ہے، لیکن اس کی نگاہ اپنی ذات کی نشو و نما پر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو دکھاوے کے لیے دیتا ہے تو یوں سمجھا جائے گا تو اس کا آخرت کی زندگی پر ایمان ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے نزدیک ایسا شخص نمازی حاجی ہوتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن قرآن ایسے شخص کو مسلمانوں کی صف سے نکال باہر کرتا ہے کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے افراد کی مثال ایک ایسی چٹان کی دی جس پر مٹی پڑی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی زرخیز دکھائی دے، لیکن بارش سے اس کی مٹی بہہ جائے تو نیلی چٹان سامنے رہ جائے۔
یعنی اس کے تمام اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 265۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ اپنی محنت کی کمائی کو کھلا رکھتے ہیں تاکہ اسے نوع انسانی کی پرورش کے لیے قوانین خداوندی کے مطابق خرچ کیا جائے اور اس سے ان کی اپنی ذات میں ثبات و استحکام پیدا ہو، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی اونچی زمین پر جس تک سیلاب نہ پہنچ سکے ایک باغ اگایا جائے، اس پر اگر زور کی بارش ہو تو دگنا پھل دے، اور اگر ہلکی سی فار بھی پڑ جائے تو بھی اس کی شادابی کے لیے کافی ہو، اور خدا کا قانون مکافات جو علم و بصیرت پر مبنی ہے ایسے لوگوں کے اعمال کے خوشگوار نتائج مرتب کرتا ہے۔ قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سورہ 2 آیت 265۔ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے سے انسان کی اپنی ذات مستحکم ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایک زرخیز زمین سے تشبیہ دی کہ جس میں خوب فصل اگے، یعنی ایسے لوگوں کے اعمال رائے گاں نہیں جاتے اور پھر بھرپور مفید مطلب نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک ہی بارش نے دکھاوا کرنے والے کی محنت کو رائے گاں کر دیا اور ذات کی نشو و نما کو نصب العین بنانے والے کی محنت کے بھرپور نتائج پیدا کر دیے۔ آیت نمبر 266۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اے انفرادی زندگی بسر کرنے والوں، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور ہو اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں کثرت سے پھل آئے اور وہ اور اس کی اولاد خوشحال ہو، لیکن جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے اور ناتواں ہوں، عین اس وقت جھلسا دینے والی آندھی کا بگولا سارے باغ کو تباہ کر کے رکھ دے، سوچو اس کا اور اس کی اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ یوں اللہ مختلف مسالوں سے اپنے قوانین کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ تو کیا اجتماعی نظام بہتر نہیں جس میں نظام فرد کی بہبود کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ نظام سرمایہ داری میں ہر شخص کو روٹی کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ نظام سرمایہ داری باطل نظام ہے، اس میں ہر کسی کو اپنی فکر لاحق رہتی ہے۔ آج کما کر بچوں کا پیٹ بھرا ہے وہ آنے والے کل کی فکر کہ کل کیا ہوگا، بڑھاپے میں چھوٹے بچوں کی فکر کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، فصل تباہ ہو جائے تو میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ غیر معمونیت، ان سیکورٹی کا احساس الگ۔ قرآن انسانوں کی رفاقت سے ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو اعلان کرے کہ نحن نرزقکم وإیاہم سورہ 6 آیت 151۔ ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں، کیسے بھی حالات پیش آ جائیں نظام دوسرے مقامات سے رزق کا انتظام کر دے گا۔ اس کے علاوہ نظام کے تحت زندگی بسر کرنے میں معمونیت، سیکیورٹی کا احساس بھی تمہارے ذہن میں ہوگا۔ اس آیت میں قرآن تمثیلاً بات کرتا ہے کہ سوچو تمہارے لہلہاتے ہوئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں جس کی سیرابی کے لیے رواں ندیاں ہیں، بچوں اور تمہاری زندگی بڑی سا آسائش سے گزر رہی ہے، بچے چھوٹے ہیں اور تم بوڑھے ہو گئے ہو، ایک دن جھلسا دینے والی تیز ہوا چلتی ہے اور باغات تباہ ہو جاتے ہیں، تو سوچو
تمہاری پریشانی کی کیا حالت ہوگی۔ اگر تمہارے معاشرے میں ایک ایسا نظام ہو جو سب کی بہبود کی فکر کرے تو بڑی تباہی کی حالت میں بھی وہ کسی دوسرے علاقے سے تمہارے رزق کا بندوبست کر دے گا، کیونکہ اجتماعی نظام کا نعرہ ہوگا کہ ہم تمہاری اور تمہارے اولاد کے اور رزق کی ذمہ دار ہیں۔ سورہ 6 آیت 151۔ بتاؤ اجتماعی نظام بہتر ہے یا انفرادی زندگی والا نظام؟ قرآن نے تو یہ مثال دی ہے، لیکن ہماری تو روز یہی حالت زار ہوتی ہے۔ ہمارے بہترین انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بعض حادثات تو دنیا میں ایسے بھی پیش آ جاتے ہیں جس میں نہ تو خوشگواریوں کی خرید و فروخت ہی ہو سکتی ہے اور نہ ہی برے انجام سے بچانے کے لیے دوستی کام آتی ہے اور نہ سفارشی نفع پہنچا سکتی ہے۔ سورہ 2 آیت 254۔ ایسے حالات ہمارے معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں کہ کاروبار ڈوبا تو نہ پلے پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی یار دوست پہچانتا ہے اور نہ ہی سفارش سے خلاصی ہوتی ہے۔ آج کے مشکل دور میں انشورنس کا سہارا بھی خود ساختہ شریعت نے حرام کر دیا ہوا ہے۔ نظام تو ایسا ہونا چاہیے جو ہماری تمام ضروریات کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لے، جیسا کہ اسلامی نظام ذمہ داری لیتا ہے، لیکن جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہو جاتا، برسبیل تنزل معاشرے نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جب بڑھاپے میں بچے چھوٹے ہوں، ذرائع آمدنی ختم ہو جائیں تو ایسی حالت میں نظام اسے انشورنس کی ایک معقول رقم دے جسے وہ فکس ڈپازٹ کر کے اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالے اور بچوں کو تعلیم دلا سکے تو کیا حرج ہے۔ سود تو اس وقت حرام ہے جب خدا اور رسول نظام خداوندی سودی نظام سے جنگ کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہو۔ جب تک خدا اور رسول محکم نہیں ہوئے تھے اس وقت تک نظام نے اپنی آنکھیں سود کی طرف سے بند رکھی۔ انشورنس کا انتظام قرآنی معیار کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ انتظام ہے کہ نہ ہونے کے مقابلے میں دنیا والوں نے کچھ انتظام تو کیا ہوا ہے۔ ایک کمانے والا حادثہ میں اچانک وفات پا جاتا ہے، بیوہ اور بچے پیچھے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کفن کا بھی انتظام نہیں ہوتا۔ شروع میں ماں گھر کے برتن بیچ کر بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہوتی جس کو بیچا جائے۔ یہ حقائق ہیں جن کا معاشرے میں آئے دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ خالی عقیدت مندی سے تو بات نہیں چلتی کہ خدا رزاق ہے۔ جب رات کو پورا کنبہ بھوکا سو جاتا ہے تو کہاں گئی خدا کی رزاقیت؟ یہ ہمارے ہی تو عقائد ہیں کہ جس کو چاہتا ہے روٹی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ان عقائد پر جتنا کوئی شدت کے ساتھ جمع ہوا ہے اتنا ہی ہم اس کو اللہ والا توکل والا سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 267۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے جماعت مومنین، اپنی محنت کی کمائی اور زمین سے برآمد ہونے والے معدنی ذخائر بشمول زرعی پیداوار اور صنعت و حرف کی کمائی میں سے بہترین حصہ نظام ربوبیت کے قیام کے لیے کھلا رکھو، اور اس میں وہ مال تو نظام ربوبیت کو دینے کا سوچو تک بھی نہ جسے خدا کی راہ میں دینے کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ، لیکن وہ اتنا گھٹیا اور خبیث ہو کہ کھلی آنکھوں اس کو خود لینے کے لیے تیار نہ ہو سکو۔ اور اس بات کو خوب یاد رکھو کہ خدا کا نظام اس قسم کی خیرات سے بے نیاز اور ہر قسم کی ستائش کا سزاوار ہے۔ وہ تمہارے فائدے کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ انفقوا من طیبات، بہترین مال دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھلا رکھو۔ ما کسبتم، جو کچھ تم اپنے ہاتھ سے محنت کر کے یا کارخانوں سے کماتے ہو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ تم زمین سے پیداوار لیتے ہو۔ رزق کے حصول کے یہ دو ہی ذرائع ہیں۔ آیت نمبر 268۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان یعنی اپنے مفاد پر مبنی جذبات تمہیں تنگ دستی سے ڈراتے ہیں کہ سب کچھ دے دیا تو مفلس ہو جاؤ گے، اور بخل کی راہ سجاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، خدا کا نظام ربوبیت تمہیں ہر قسم کی احتیاج سے حفاظت اور خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ ضمانت اس برابر ہے کہ یہ نظام اس خدا کا تجویز کرتا ہے جو بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور اس کی ہر بات علم و حقیقت پر مبنی ہے۔ شیطان انسان کے اپنے مفاد پر مبنی جذبات انسان کو ڈراتے ہیں کہ دوسروں کو دیا تو تم خود کیا کرو گے۔ فحشا کے بنیادی معنی ہے بخل کرنا، بے حیائی اس کے ثانوی معنی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عربوں کے ہاں مہمان نوازی اور سخاوت بہت بڑے جوہر گنے جاتے تھے۔ بخل کو وہ بے حیائی کہتے تھے، اس لیے اس کے ثانوی معنی بے حیائی ہو گئے۔ آیت نمبر 269۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ دوسروں کے مفاد کی فکر کرنا بغیر وحی کی روشنی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق جس قوم کو چاہتا ہے حکمت ربانی وہی عطا فرماتا ہے۔ حکمت ربانی وحی کی اہمیت اس قدر ہے کہ جس کو یہ ملی گویا اسے خیر کثیر کا خزانہ مل گیا، لیکن اس خیر کثیر کو وہی اہل دانش پیش نظر رکھ سکتے ہیں جو جذبات سے الگ ہو کر وحی کی روشنی میں عقل و بصیرت سے کام لے۔ الکتاب اور الحکمت دونوں منزل من اللہ ہے۔ کتاب بھی قرآن میں ہے اور حکمت بھی قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر حکمت نہیں ہے۔ احادیث کو حکمت کہا جاتا ہے لیکن وہ قرآنی حکمت نہیں ہے۔ قرآن کی حکمت وحی خداوندی کا ہی حصہ ہوتی ہے اور وہ قرآن ہی کے اندر ہے۔ اولو الالباب وہ جو بات کا جوہر نکالنے والے ہوں، ہم اپنی زبان میں بات کا لب الباب نکالنے والے کہتے ہیں، یعنی بات کی تہ تک پہنچانے والے۔ وحی کے حقائق سمجھنے کے لیے اولو الالباب کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 270۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ جو کچھ تم مال و اشیاء میں سے دوسروں کی بہبود کے لیے کھلا رکھتے ہو یا جو دیگر امور اپنے اوپر واجب قرار دے لیتے ہو، تو ان میں سے ہر بات خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ وہ تمہارا مددگار ہوتا ہے، جبکہ ان لوگوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتیں۔ نظر کے لغوی معنی ہے ہر وہ بات جسے انسان اپنے اوپر واجب قرار دے لے۔ اس آیت میں نظر کا لفظ انفاق کے مقابل آیا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، تو وہ دیگر خدمات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ان دیگر خدمات کو ان کی نظر کہا جائے گا۔ نظر یا منتیں ماننے کا تصور قرآن کی روشنی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ پیروں اور قبروں کی نظر تو غلط ہے، لیکن خدا کی منت ماننا صحیح ہے۔ پھر ہمارے ہاں غیر قرآنی نظر کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ یا اللہ یا پیر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کچھ دوں گا یا یہ کچھ کر دوں گا۔ اگر وہ کام ہو گیا ہے تو جو مانا تھا وہ دے دیا، اور اگر وہ کام نہیں ہوا تو کچھ نہ دیا۔ یہ نظر کا وہ مفہوم ہے جو ہم اردو یا پنجابی میں لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نظر کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، لیکن قرآن تو عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس کا عربی مفہوم ہی سمجھنا ہوگا۔ نظر کا مادہ نون زے رے ہے۔ اس میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ خطرے یا احتمال سے کوئی چیز ایسی کرنا کہ جو حکم تو واجب نہ ہو، لیکن وہ از خود اس کو اپنے لیے واجب کر لے کہ میں یہ ڈیوٹی دوں گا۔ یہ جو معاشرے میں لوگ از خود ڈیوٹیوں کو بانٹ لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور دوسرا کہتا ہے میں وہ کروں گا، تو یہ نظر کہلاتی ہے۔ مثلاً سیلاب آ گیا یا معاشرے کو کوئی بڑا کام درپیش ہے تو مال و اشیاء مہیا کرنا
تو وما انفقتم من نفقۃ سورہ 2 آیت 270 کے تحت آ گیا کہ جو کچھ مال و اشیاء میں سے دوسروں کی بہبود کے لیے کھلا رکھتے ہو۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو امداد کے طور پر مال و اشیاء مہیا نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ اپنی جسمانی خدمات پیش کر دیتے ہیں۔ جسمانی خدمات اور نظر تم من نظر سورہ 2 آیت 270 میں آئیں گی۔ قرآن نے اور نظر تم من نظر سورہ 2 آیت 270 کو بھی مومنین کی صفت بتایا ہے کہ جو کچھ وہ آج خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگر صرف مال و اشیاء مہیا کرنے والی بات ہوتی تو وہ وما انفقتم من نفقۃ سورہ 2 آیت 270 میں آ گئی ہے۔ آگے کہا اور نظر تم من نظر سورہ 2 آیت 270، لہٰذا یہ وہ خدمات ہیں جن کو مومنین اپنے ذمہ لازم کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 271۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ نظام اسلام کے ابتدائی عبوری دور میں اجتماعی طور پر کھلے عام جبت انفرادی حاجت مندوں کو چھپا کر دینا ہے، لہٰذا جو کچھ تم اجتماعی ضروریات کے لیے کھلے بندوں دو تو بھی اچھا ہے، اور اہل حاجت تک چپکے سے پہنچا دو تو بھی ٹھیک ہے۔ اس سے تمہاری ناہمواریاں اور کمزوریاں ہر صورت میں دور ہو جائیں گی، کیونکہ خدا کا قانون مکافات تمہارے ہر کھلے اور چھپے عمل سے باخبر ہے۔ کھلے بندوں اور چھپا کر دینے کے اجر کا دار و مدار دل کی کیفیت پر ہے۔ پیچھے آ چکا ہے کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر سورہ 2 آیت 264۔ احسان جتانا اور دل آزاری کرنا تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور قوانین خداوندی اور اخروی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا۔ لیکن اس آیت میں کہا گیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی سورہ 2 آیت 271، جو کچھ تم اجتماعی ضروریات کے لیے کھلے بندوں دو تو بھی اچھا ہے، پیسہ چاہے کھلے بندوں دیا جائے یا چھپا کر، دونوں کا مادی حاصل یکساں ہے، یعنی حلال کمائی سے چینی خریدی جائے یا چوری کے پیسوں سے، دونوں صورتوں میں یکساں پیسوں سے یکساں وزن کی چینی آئے گی۔ جو شخص محض دکھانے کے لیے رقم دیتا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ اس کا اپنی ذات پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل کی کیفیت محض شہرت اور نیک نامی کمانا بنی۔ دنیا میں اسے شہرت مل گئی، اس لیے اس کو اخروی دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس جو کھلے بندوں دے یا چھپا کر دے اور دل کی کیفیت یہ ہو کہ مجھے دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کر کے ان کی معاشی زندگی میں ناہمواری کو دور کرنا ہے، تو چاہے وہ کھلے بندوں دے یا چھپا کر، دونوں صورتوں میں دوسروں کی ناہمواریوں کو دور کرنے سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا ایمان اپنی ذات پر ہے تو ان کا اخروی زندگی پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ اگر شہرت کا جذبہ انسان میں نہ ہو تو کوئی اپنی محنت کی کمائی کو دوسروں کو نہیں دیتا۔ خفیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ لینے والا اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں کمتر نہ سمجھے۔ چھپا کر اور دکھا کر اعمال عام طور پر یکساں ہی ہوتے ہیں۔ فرق یہاں پڑتا ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ دکھا کر بھی دے رہے ہیں اور جذبہ بے شہرت کا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کی ناہمواریوں کا اجر دنیا میں ناہمواریوں کا دور ہو جانا ہے۔ آپ کسی کی مدد کر کے چاہتے تھے کہ اس کی زندگی کی ناہمواری دور ہو جائے، آپ کی مدد سے اس کی ناہمواری دور ہو گئی، یعنی جیسا آپ نے چاہا ویسا ہو گیا۔ یہی تو تمہارا اجر ہے جو تم نے دنیا میں دیکھ لیا، لیکن وہ اجر بھی ہے جو مرنے کے بعد سامنے آئے گا۔ آیت نمبر 272۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے رسول، تم ان کو نظام خداوندی کی راہ دکھا دو
اس پر چلا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی کا صحیح راستے پر چلنا خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، لہذا جو اپنے آپ کو اپنے اختیار و ارادے سے خدا کی قانون مشیت سے ہم آہنگ کر لیتا ہے اسے صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ بہرحال تم جو کچھ بھی دوسروں کی ضروریات کے لیے دو گے اس کا فائدہ خود تمہاری اپنی ذات ہی کو ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ خرچ نظام خداوندی کی تشکیل کے لیے خرچ کیا جائے، کوئی اور جذبہ محرکہ نہ ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا، اور اس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وجہ اللہ ہے، وجہ ایسے راستے کو کہتے ہیں جو منزل کی طرف لے جانے والا ہو۔ وجہ اللہ کے معنی ہو جائیں گے خدا کے تجویز کردہ راستے پر دل کی اس کیفیت کے ساتھ چلنا کہ ذاتی مفاد پیش نظر نہ ہو، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں محض خدا کے لیے، من یشاء، جو خدا کے قانون کے مطابق لینا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 273۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ تم مال ان ضرورت مندوں کو دو جو نظام کی تشکیل کے سلسلے میں کہیں محصور ہو جائیں اور وہ وہاں رہتے ہوئے اپنی ضروریات پوری نہ کر سکیں۔ ان کی سیرت کی پختگی کی وجہ سے استغنا کا یہ عالم ہو کہ ناواقف یہی سمجھے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، البتہ جاننے والے انہیں ان کے چہروں پر نمودار ہو جانے والے اثرات سے پہچان سکتے ہیں۔ ایک نشانی ان کی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم جو کچھ دو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ للفقراء یعنی فقیروں کی پہچان قرآن کی روح سے گدہ گروں کو دیا جائے تو وہ لوٹ کر نہیں آتا، جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نظام کو دیا جائے تو نظام کسی نہ کسی شکل میں لیے ہوئے مال کو معاشرے کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اگر معاشرے میں نظام خداوندی نہیں ہے تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے سے ضرورت مندوں کے دل میں دینے والوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نرم گوشہ معاشرے میں امن و بھائی چارے کے ماحول کو ابھارنے کا موجب ہوتا ہے۔ قرآن میں للفقراء دیکھ کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے فقیروں کو دینے کے لیے کہا ہے۔ اسی آیت میں قرآن للفقراء کی پہچان بتا رہا ہے۔ کوئی تازہ پودا زمین میں لگایا جائے تو جڑیں پھیلی ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی خوراک زمین سے از خود حاصل نہیں کر سکتا، آہستہ آہستہ اس کی جڑیں پھیلتی ہیں تو وہ خود زمین سے خوراک حاصل کرنے لگتا ہے۔ جب تک اس کی جڑیں نہ پھیلیں تو آپ اس کے گرد ایک خانہ بناتے ہیں جس میں پانی ڈالتے ہیں تاکہ پودے کو زمین سے اپنی خوراک لینے میں آسانی رہے۔ جب پودے کی جڑیں اچھی طرح پھیل جائیں تو اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود زمین سے اپنی خوراک لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو خالہ پودے کے ارد گرد پانی ڈالنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس خالے کو عربی میں فقیر کہتے ہیں، تاکہ ایسے حالات میں کہ پودا ابھی خود زمین سے خوراک لینے کے قابل نہیں ہوا ہے تو اس کو خارج سے اس طرح اس کی مدد کی جائے کہ وہ ایک دن خود اپنی خوراک زمین سے حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ نشانیاں بتائیں کہ نمبر 1، جو نظام خداوندی کے پروگرام کے سلسلے میں کہیں گر کر رہ گئے ہوں اور مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں سے نکل نہ سکتے ہوں، کہ اپنی نشو و نما کا سامان دور دور جا کر خود کما سکیں۔ نمبر 2، ان کے ضبط نفس کی یہ کیفیت ہے جو ان کی حالت سے واقف نہیں ہے وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ من التعفف کے معنی ہے تھوڑ دلا نہ ہونا، کسی کو اپنی حالت محسوس نہ ہونے دینا۔ نمبر 3، صرف دوررس نگاہیں ہی ان کے چہروں پر ظاہر ہونے والی پریشانیوں سے ان کو پہچان سکیں گی کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ نمبر 4، یہ لپٹ لپٹ کر گداگروں کی طرح نہیں مانگتے، کہا کہ ایسے ضرورت مندوں کو دو گے تو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہوگا، یعنی دینے والے کی نیت کا بھی
اسے علم ہے اور لینے والوں کی ضروریات کا بھی اسے علم ہے۔ قرآنی فقیر حالات میں گھرے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کریکٹر بہت بلند ہوتا ہے، یہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم ضرورت مند ہیں۔ آیت 274۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال رات دن اندر ضرورت پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کی قربانی ہوئی نتیجہ میں ایسا نظام ربوبیت قائم ہو جاتا ہے جس میں نہ کسی قسم کا خوف و خطر رہتا ہے اور نہ افسردگی و غمگینی۔ باللیل والنہار، رات دن یعنی دینے کے عمل میں تسلسل رکھتے ہیں، سرم و علانیہ، خفیہ طور پر اور عند ضرورت اعلانیہ بھی۔ کیا دینے کا اجر مرنے کے بعد صرف قیامت ہی میں ملے گا؟ مذہب تو دینے کے اجر کو قیامت پر اٹھا رکھتا ہے، لیکن دین میں دینے کا نتیجہ اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں بھی ہوگا، لیکن قرآن تو اس دنیا کی بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیفیت وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورۃ 2 آیت 274 ہو جائے گی۔ دین میں دینے کا نتیجہ بتایا کہ معاشرے میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ نہ تو خوف دل کے اندر رہے گا اور نہ دل کے اندر سے اٹھنے والی افسردگی پریشان کرے گی۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے اس آیت میں نظام میں دینے کی بات کی ہے، کیونکہ انفرادی طور پر دینے سے تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ابتدا میں جب ابھی تک نظام مستحکم نہیں ہوا ہوتا تو انفرادی طور پر ہی دیا جائے گا، لیکن ہر دل کا نصب العین نظام کا قیام اور اس کی بقا ہوگا تو تب ایک وقت وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی کیفیت اسی دنیا میں پیدا ہو جائے گی۔ آیت 275۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو ربا سود کھاتے ہیں یعنی اصل زر سے زائد لیتے ہیں، ان لوگوں کی حالت یوں سمجھو جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، جس کی وجہ سے اس کے پیاس یعنی حوث زر اسے مضطرب و بے قرار رکھے۔ اور یہ لوگ ربا کے جواز میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تجارت بھی تو ربا ہی کی مانند ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ تو جس شخص تک خدا کا یہ قانون پہنچ جائے اور وہ اپنی سابقہ روش سے باز آ گیا تو جو کچھ وہ زائد لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ نظام خداوندی کے حوالے ہے۔ یعنی نظام اسلام گزشتہ کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو اس سے نہ رکے یا دوبارہ یہی روش اختیار کرے تو ایسے لوگوں کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جلس جائیں گی اور ان کے لیے اس عذاب سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یربو، زیادہ ہونا، بڑھنا، پھولنا، اسی لفظ سے الربا ہے جس کے بنیادی معنی ہے اصل زر سے زائد لینا، نیز بغیر محنت کیے دوسروں کی کمائی کو مختلف طریقوں سے ہڑپ کر جانا۔ نظام سرمایہ داری میں دینا کچھ نہیں ہوتا، صرف لینا ہی لینا ہوتا ہے۔ گویا نظام سرمایہ داری کی جڑ فاضلہ دولت سرپلس منی پر ہے۔ اس نظام میں محنت کا معاوضہ کم اور سرمایہ کا معاوضہ زیادہ ہوتا ہے، یوں لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ربا کی تمام اقسام کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں انفاق کے مقابل ربا آیا ہے، یعنی انفاق تو ہے اپنی کمائی کو دوسروں کے لیے کھلا رکھنا، اور ربا ہے اپنی کمائی کو صرف اپنے لیے سنبھال کر رکھنا اور دوسروں کی کمائی کو بھی مختلف طریقوں سے ہڑپ کر جانا۔ قرآن دینے کا نظام متعارف کراتا ہے جبکہ اس کا مد مقابل
نظام سرمایہ داری لینا سکھاتا ہے۔ نظام سرمایہ داری کی بنیاد ربا پر ہے۔ بغیر اپنی کسی ذاتی غرض کے دوسروں کو دینا تو قرآنی نظام سکھاتا ہے، یہاں تک کہ دینے والے لینے والے سے شکریہ تک کے بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ دوسرا دینا قرآنی نظام کے مد مقابل نظام میں سرمایہ داری میں ہوتا ہے۔ مثلاً ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دینے والا 1000 روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 1200 روپے دوسرے ماہ دوں گا، اگر تم نہ دے سکے تو ہر ماہ 200 روپے تو آپ کو ضرور دینے ہوں گے۔ یہ 200 روپے اصل سے زائد ربا ہے۔ یا خود دکانداری نہ کرنا اور دکان کو کرایہ پر دے دینا اور محض دکان کی ملکیت پر ہر ماہ کرایہ وصول کر کے بغیر محنت کے آرام سے زندگی بسر کرنا، یا زمین وراثت میں ملی یا خرید کی تو خود کاشتکاری نہ کرنا، اس کو مزارعت پر دے دیا اور گھر بیٹھے بغیر محنت کیے محض سرمایہ کے زور پر آدھی فصل لے لینا، یہ سب ربا کی قسمیں ہیں۔ محض سرمایہ پر زائد لینا ربا حرام ہے اور محنت کر کے کمانا حلال ہے۔ مثلاً دکاندار بھی اپنا سرمایہ لگاتا ہے، دکاندار سرمایہ کی بنیاد پر منافع لیتا ہے تو حرام ہے، جبکہ اتنا منافع لینا جس قدر اس کو دکان پر محنت کرنا پڑتی ہے تو وہ حلال ہے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، سورۃ 53 آیت نمبر 39۔ انسان اسی قدر حقدار ہے جتنی اس نے محنت کی۔ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ قرآن نظام کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے جب تک قرآن نظام قائم نہیں ہوتا موجودہ نظام کی سہولتوں سے بکراہت فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن دل میں اس نظم العین کا موجود ہونا ضروری ہے کہ ہم نے قرآن نظام کو سمجھنا ہے اور اس کو قائم کرنے کی کوششوں میں ساتھ دینا ہے۔ ظاہر ہے پہلے قدم کے طور پر تو قرآن کے قرآنی مفہوم کو سمجھنا ہوگا اور نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی قرآنی مفہوم کو پھیلانا ہوگا۔ جب معاشرے میں قرآنی فہم کے افراد کی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر ملک میں نظام تبدیل کرنے کے لیے جو طریقے رائج ہیں ان کے ذریعے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نظام کو مستحکم ہونے تک نظام کو مالی امداد بھی فراہم کرنا ہوگی۔ اس عرصہ میں مخالف قوت نظام کو فیل کرنے کے لیے سر اٹھائیں گی تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھی آنا ہوگا۔ یہ باتیں موجودہ نظام کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ قرآنی نظم العین سے نگاہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ قرآن اپنے مد مقابل نظام سرمایہ داری کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ قرآن کا اعلان جنگ اس وقت سامنے آئے گا جب قرآنی نظام مستحکم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے قرآنی نظم العین کو اپنے سامنے رکھ کر موجودہ نظام سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اعلان جنگ محض یہ نہیں ہے کہ نزول قرآن کے دور میں کوئی مہاجن یعنی سود خور سود پر روپیہ دیتا تھا اور قرآن نے محض اس دور کی بات کی ہے۔ قرآن تو ابدی حقائق بیان کرتا ہے۔ آج ربا کی بڑی پیچیدہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بینکوں کا منافع سود ہی تو ہے، لیکن آج کل اس کو کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ محنت کوئی اور کرے اور سرمایہ پر زائد لے لیا جائے تو یہ زائد سود ہے، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک دکاندار بھی تو زائد لیتا ہے تو سودی کاروبار بھی تو تجارت کی مانند ہوا، لہٰذا سود لینے میں کیا قباحت ہے؟ اگر دکاندار محنت سے زیادہ لیتا ہے تو پھر محنت سے زائد بھی ربا ہو جائے گا۔ لوگ سرمایہ پر زیادہ لینے کے بارے میں کہتے تھے کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، سورۃ 2 آیت 275۔ اور یہ لوگ ربا کے جواز میں دلیل پیش کرتے ہیں کہ تجارت بھی تو ربا ہے کی مانند ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یا تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی یا تنزل کہتے تھے کہ ربا تجارت کی مانند ہے۔ تجارت میں انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ محنت کا معاوضہ منافع کی صورت میں لیتا ہے، جبکہ سرمایہ دار محنت کے بغیر محض اپنے سرمایہ پر زیادہ لیتا ہے۔ محنت کیے بغیر سرمایہ پر زائد لینا قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، سورۃ 53 آیت نمبر 39۔ انسان اسی قدر حقدار ہے جتنی اس نے محنت کی، یعنی معاوضہ محنت کا ہے۔ منافع کی تو ایک حد ہوتی ہے، لیکن سرمایہ پر زائد کا دار و مدار لینے والے کی مجبوری پر منحصر ہوتا ہے۔ جس قدر زیادہ مجبوری ہے اسی قدر زائد۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ربا حرام ہے، بلکہ ربا پر مبنی نظام بھی حرام ہے۔ نظام سے ٹکرایا کرتا ہے، اس لیے کہا کہ سرمایہ داری نظام کے خلاف
اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی کا اعلان جنگ ہے۔ آج اللہ اور رسول موجود نہیں ہے تو نظام سرمایہ داری کے ساتھ جنگ کون کرے گا؟ نظام خداوندی یہ ہے کہ دوسروں کو دے کر دینے والا خوشی محسوس کرتا ہے، اور نظام سرمایہ داری یہ ہے کہ ہر شخص دوسروں سے چھیننے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اس پاگل پن کو سمجھانے کے لیے کہا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سورہ 2 آیت 275۔ جو ربا سود کھاتے ہیں یعنی اصل زر سے زائد لیتے ہیں، ان لوگوں کی حالت یوں سمجھو جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی پیاس یعنی ہوس زر اسے مضطرب و بے قرار رکھے۔ سانپ کے ڈسے کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اس کی ہوس زر ختم نہیں۔ حتی زرتم المقابر، سورہ 102 آیت 1-2۔ قبر میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ہوس ختم نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 276۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ مفاد خویش پر مبنی سودی نظام کا ماحصل منحصر القوم اور آخر الامر قوانین خدابندی کے مطابق سرمایہ میں کمی اور قوم میں کمزوری ہے، جس میں ایک طبقہ کی پیداواری صلاحیتیں رفتہ رفتہ مفلوج ہو جاتی ہیں، جبکہ مفاد عامہ پر مبنی نظام یعنی صدقات کے نظام کا نتیجہ منحصر القوم اور آخر الامر اس قوم کے سرمایہ میں بڑھوتری اور خود قوم کا پھلنا پھولنا ہوتا ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق سرمایہ داری نظام اور اس کی حامل قوم تباہ و برباد ہو کر رہتی ہے۔ ربا پر مبنی نظام کی ممانعت کی علت اور زیف اور اضافاً کا مفہوم۔ اس آیت میں ربا پر مبنی نظام کی ممانعت کی علت بیان کی گئی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ 2 آیت 276۔ ربا پر مبنی نظام قومی دولت کو آہستہ آہستہ گھٹاتا چلا جاتا ہے، جبکہ صدقات پر مبنی نظام میں دولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قوم کے اندر سود پر پلنے والا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کی صلاحیتیں دولت کو بڑھانے میں کام نہیں آتی، اور محنت کرنے والا طبقہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بظاہر تو سودی نظام میں نظر آتا ہے کہ دولت بڑھ رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلا یربو عند اللہ، سورہ 30 آیت نمبر 39، کہ خدا کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا۔ اس مسئلے کو انفرادی طور پر نہ لیا جائے، اس کو اجتماعی طور پر قومی حیثیت میں لینا چاہیے۔ قرآن میں ایک آیت کا عمومی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سود در سود یعنی دگنا چوگنا ہونے والا سود مت کھاؤ، سورہ 3 آیت 130۔ اور اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ سادہ سود تو تم کھا سکتے ہیں، لیکن دگنا چوگنا ہونے والا سود مرکب مت کھاؤ۔ یہ غلط ہے۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اضافاً کا مادہ زواد کے نیچے زید کے ساتھ زیف ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کا دگنا ہونا۔ یہ وہی چیز ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ربا سے مال بڑھتا ہے۔ امام راغب وفات 502 ہجری اپنی تصنیف المفردات کی غریب القرآن میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ مضاعفہ سے ذوف ہے، جس کے معنی ہے کم ہونا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک ہی مادے کے زیر اور زبر، ضعف اور زیف سے اس نے ایسا حسین انداز میں فرق کیا ہے کہ جسے تم سمجھتے ہو وہ چیز زیف ہے یعنی بڑھ رہی ہے، حقیقت میں وہ ضعف ہے یعنی کم ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے۔ یہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ 2 آیت 276 کی تفسیر ہو گئی کہ ربا میں کم ہوتا ہے مگر یوں نظر آتا ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ یہ اضافاً میں بڑھتا نظر آتا ہے۔ لفظ مضاعفہ تو در حقیقت ضعف سے ہے، یعنی یہ گھٹ رہا ہے، اور یہاں ضعفاً کہا ہے کہ یہ یہاں کمزوری پیدا کر دیتا ہے۔ ربا سے کمی ہوتی ہے اور صدقات سے قومی دولت بڑھتی ہے، سورہ 2 آیت 276۔ ربا پر پلنے والی قوم کے ایک بہت بڑا طبقے کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ محنت کرنے کا عادی نہیں رہتا، قوم کا ایک حصہ مزمحل کمزور ہو جاتا ہے۔